الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل للتدريس النماذج اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت پر بہت محنتیں کی بہت مسائل مشکلات پریشانیاں سہ کر کے امت تک دین پہنچایا ایک جماعت تیار کی آپ علیہ السلام امت کے لیے گڑ گڑاتے اور روتے آپ نے ایک حج کیا اور عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر کھڑے ہو کر 5 گھنٹے امت کے لیے دعائیں کی تقریباً تمام دعائیں قبول ہوئی جو دعا وہاں رہ گئی مزدلفہ میں وقوف کے مزدلفہ کے وقت وہ دعائیں امت کے لیے وہاں کی پھر اللہ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا امت کے لیے تڑپتے رہے امت کے ظالموں کے لیے بھی تڑپتے رہے وہ لوگ جو آپ کو نہیں جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں آپ نے اپنی رحمت کے دریا ان پر بھی بہائے انہیں بھی معاف کیا تو جو چند جھلکیاں ہیں اگر ہم آپ علیہ السلام کے مسائل مشکلات پریشانیاں دیکھیں اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی امت کے اوپر کتنے زیادہ حقوق ہیں بہت زیادہ امت ان میں سے کسی ایک حق کو بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پا رہے ان میں سے پہلا حق آپ علیہ السلام کا یہ بیان کیا گیا تھا
پچھلے جمعہ المبارک کو کہ آپ علیہ السلام کا پہلا حق یہ ہے ہم پر کہ ہم آپ پر ایمان لائیں. صرف ایمان بھی نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائیں کہ آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نیا نبی کسی بھی قسم کا نہیں آ سکتا. آپ پر آپ علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کو ختم کروا دیا. یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی بنیاد ہے اور ایمان کا جزء لازم ہے. جو آپ کو نبی تو مانتا ہو مگر آخری نہ مانتا ہو تو بھی ایمان قبول نہیں ہوتا. تو پہلا حق امت کے ذمے یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور ختم نبوت پر ایمان لائے. اس پر ہماری گزشتہ جمعہ المبارک مکمل تفصیل سے گفتگو ہو چکی. دوسرا حق امت کے اوپر آپ علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ پر درود شریف پڑھاتے ہیں اور جب بھی آپ کا تذکرہ ہو آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ پر درود شریف پڑھا جائے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور وہاں آپ کا نام لیا گیا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. نہیں پڑھے گا تو گناہگار اور بددعا کا مستحق ہوگا. اور امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں جتنی مرتبہ آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے ہر مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھنا لازم اور واجب ہے. تو یہ بہت ہی مبارک عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کی نورانی مخلوق فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں. آپ پر درود بھیجتے ہیں. یہ وہ کام ہے جس عمل میں اللہ بذات خود شریک ہے. پھر ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو بھی شامل کیا. پھر انسان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلوا علیہ تو آپ پر درود بھیجو وسلموا تسلیما اور آپ پر سلام بھیجو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں روزہ رکھ رہا ہوں یا میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو, میں زکات دے رہا ہوں تم بھی زکات دو. نہیں, صرف اور صرف درود شریف ایک ایسا عمل اللہ نے بتایا کہ اللہ خود اس میں شریک ہے اور اللہ کی نورانی مخلوق اس عمل میں شریک ہے کہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھا جائے. درود شریف پڑھا جائے. اب احادیث مبارکہ کے اندر اس آیت مبارکہ کے ذیل درود شریف کیسے پڑھنا ہے اور سلام کیا ہے
تو درود شریف کے لیے تو فرمایا سب سے افضل اور بہتر درود شریف جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا جائے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور احادیث کے اندر الفاظ بڑھائے بھی گئے ہیں وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ کے الفاظ بڑھائے گئے. درود شریف بھیجنے کا طریقہ یہی بتایا. سلام کیا ہے؟ سلام بھیجنا ہے. سلموا تسلیما. تو فرمایا کہ سلام کیا ہے؟ تو فرمایا سلام یہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم التحیات پڑھتے ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام، یہ درود اور یہ سلام یہ پڑھنا ہے. اور درود شریف میں چھوٹے درود شریف بھی ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وبارك وسلم. یہ بھی درود شریف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے. بہت ہی مبارک عمل ہے، بہت ہی کہ اللہ بذات خود اس عمل میں شریک ہے اور اللہ نے اپنی نورانی مخلوق کو اس عمل میں شریک کیا. اس عمل کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے درود بھیجنے کا مقصد مطلب الگ ہوگا، فرشتوں کی طرف سے الگ ہوگا، اور امت کی طرف سے درود شریف بھیجنے کا مطلب الگ ہوگا. ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کاملہ نازل فرمائیں. ہاں، اور فرشتوں کی کا درود رحمت کے معنی میں، دعا کے معنی میں، اس معنی سے اللہ کی ذات کے ساتھ جب منسوب ہوگا درود اور سلام وہ اور مطلب میں ہوگا. مگر مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس عمل میں شریک ہوں. ہمیں اس عمل کو اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ من صلی علی واحدۃ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھا، اللہ نے ہم پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں. ہم پر کتنی بڑی بات ہے. فائدہ اپنا ہے، سودا فائدے کا ہے، فائدے کا سودا ہے. درود شریف ایک مرتبہ ہم آپ علیہ السلام پر پڑھیں اور رحمتیں ہمیں بھی مل جائیں، وہ بھی ایک نہیں 10. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نسائی شریف یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ من صلی علی واحدۃ، جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر 10 رحمتیں نازل فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور فرمایا کہ وَخُبَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اور اللہ اس کے اوپر سے اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیتے ہیں. وَخُبَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اور فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ رہے
اس حدیث مبارکہ کے اعتبار سے 3 فائدے ہمیں مل رہے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی 10 رحمتیں مل رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو 10 نیکیاں بھی ملتی. تو 40 فائدے، 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند. تو 40 فائدے مل گئے انسان ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے. اور یہ تو حق ہے جو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، مگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مسلسل انسان کو فائدہ ملے. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن میں آپ علیہ السلام کے قریب ہو، میری کرسی، میرا مقام آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے قریب ہو، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، فرماتے ہیں، روایت ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت، جو یہ چاہتا ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ہو، اکثرهم علی الصلاۃ، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. کثرت کی کم سے کم مقدار، کثرت کی کم سے کم مقدار 300 ہے. کثرت 100 دفعہ پڑھنا تو معمولی ہے، کثرت زیادہ پڑھنے کی کم سے کم مقدار 300 اور زیادہ جتنا چاہے انسان پڑھے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس کی موت آتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. جہنم کا تو تذکرہ ہی نہیں رہا، جہنم کا تذکرہ ہی نہیں رہا. کیا فرمایا کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دے کے بغیر موت نہیں ملے گی. 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا کتنی بڑی بات ہے. ایک عالم دین کے پاس ایک کالج یونیورسٹی کا پڑھنے والا لڑکا آیا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے نا اکثر و بیشتر رات میں آپ علیہ السلام کی زیارت کروں. اچھا ہوتی ہوگی آپ. پھر کچھ عرصے بعد آیا تو پھر کہنے لگا کہ مجھے آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. میں خواب میں سو رہا ہوتا ہوں، مجھے خواب میں آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اور کہ اس عالم نے پوچھا کہ آپ کا عمل کیا ہے جو آپ پہلے کہہ رہے کہ مجھے اکثر و بیشتر زیارت ہوتی ہے اور اب کہہ رہے کہ مجھے آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اس یونیورسٹی کے طالب علم نے کہا کہ میرا زندگی کا مشغلہ یہ ہے کہ میں اپنی زبان کو کبھی بھی درود شریف سے خالی نہیں رکھتا. مسلسل مستقل درود شریف پڑھتا ہوں اور یہ میری عادت بن چکی ہے، میں فارغ نہیں رہ سکتا اس سے. مسلسل درود شریف پڑھتا ہوں. اپنا اور کوئی کام کیا تو کر لیا، مگر اس وقت میں درود شریف رک گیا، اس کے علاوہ میری زبان درود شریف سے خالی نہیں رہتی. ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول کی زیارت نہیں نصیب ہوگی جو اتنی زیادہ کثرت سے پڑھے، اتنی زیادہ کثرت سے. یہاں تو صرف 1000 دفعہ پڑھنے پر جنت کا وعدہ ہے کہ جنت کا ٹھکانہ دے کے بغیر موت نہیں آئے. اور ایک دوسری حدیث میں، وہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ بخیل آدمی وہ ہے الذی من ذکرت عنده، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، فلم یصلی علیہ، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس مال ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا، دبا کے بیٹھا ہوا ہے،
اور اپنے مال پر صاف بنا ہوا ہے، نہ خود خرچ کر رہا ہے، نہ اولاد کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اور نہ اپنی ضروریات کے اوپر خرچ کر رہا ہے، نہ اچھا کھا رہا ہے، نہ اچھا پہن رہا ہے، اپنے مال کے اوپر ہی صاف بن کے بیٹھا ہے، نہ خود استعمال کرتا ہے نہ دوسروں کو استعمال کرنے دیتا ہے، اس آدمی کو بخیل کہا جاتا ہے۔ مگر اس میں تو مال خرچ ہوتا ہے، وہ مال اس نے کمایا ہے، اب وہ حلال طریقے سے حرام طریقے سے وہ اس کا مسئلہ ہے، مگر وہ اس نے کمایا ہے، اس نے جمع کیا ہے، اب اس کو خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اسے۔ یہ تو زبان ہے جس سے آپ ہر وقت الفاظ بول رہے، کسی کو اچھا کہہ رہے، کسی کو برا کہہ رہے، کسی کو گالی دے رہے، کسی کے ساتھ دنیائی معاملات طے کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، مسلسل آپ کی زبان چل رہی ہے۔ آپ کی زبان کے چلنے میں آپ کا کوئی پیسہ روپیہ نہیں لگ رہا، آپ کے اوپر اس کا بل نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زبانی جمع خرچ کو خرچ نہ کرنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بڑا بخیل کون ہوگا کہ جو میرا نام آ جائے اور میرا ذکر آ جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ ہاں، اس سے بڑا بخیل کون ہو سکتا؟ اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں۔ فرمایا کہ بھائی ایک حدیث میں فرمایا کہ من صلی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ من صلی علیہ یسکن 10، جو آدمی صبح کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اور وحین یمسی 10، اور شام کے وقت بھی 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے، تو فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے آدمی کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہو جائے۔ ہاں، کتنا سستا سودا ہے، 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو درود شریف پڑھنے والے کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو میری شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ اور جو آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھی نہ پڑھے تو میں کہ اس کے لیے جتنا خمیازہ ہے اس کا بھگتنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ ایسے آدمی کو بے دین کہا گیا، ایسے آدمی کو بخیل کہا گیا، ایسے آدمی کو مردود کہا گیا، ایسے آدمی کو حدیث مبارکہ کے اندر کہا گیا کہ یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھ سکے گا، آپ کی شفاعت اس سے نہ ملے گی۔ کتنی محرومی کی بات۔ ایک حدیث ہے نا جو آپ سنتے ہیں رمضان المبارک کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع جمع کیا ہوا اور منبر پر چڑھ رہے تو پہلی سیڑھی پر آمین کہا، دوسری پر آمین کہا، تیسری پر آمین کہا، تو جب صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا کہ ہم نے آپ سے خلاف عادت بات سنی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا، ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ ماں باپ غنیمت ہے، جن کے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا کے، ان کا نعمت البدل کوئی نہیں ہوگا، ان جیسی محبت کرنے والا، بے لوث محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کی عادات مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ چڑچڑاپن ظاہر ہوتا ہے، ناگواری ظاہر ہوتی ہے۔ اب اس ناگواری کو برداشت کرنا، خلاف توقع باتوں کو برداشت کرنا، یہی تو اصل کمال ہے۔ اگر ماں باپ بھی آپ کی طرح اور آپ کے بچوں کی طرح کھیلتے اور مسکراتے رہے تو پھر آپ کا کمال کیا ہوا؟ آپ جنت کے حقدار کیسے بنے؟ تو معاملہ یہی ہے نا کہ ان کی بزرگی عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کی مزاج میں تبدیلی ہے، ان کو آپ کو ان کی باتیں، ان کی حرکات، ان کا طریقہ ناگوار گزرے گا، اسی کو تو برداشت کرنا ہے، اسی پر تو جمنا ہے، خاموش رہنا ہے، عزت کرنی ہے، ان کو ذلیل نہیں کرنا ہے، ان کو عزت سے پیش آنا ہے، یہی تو اصل کمال۔
اسی پر تو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. اور ان کی بیماری، ان کی پریشانی، ان کے اوپر حالات، ان کا علاج معالجہ، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ہمارے نوجوان نسل اس بات کو سمجھے. ہمارے نوجوان نسل کے اندر یہ چیز ہے کہ ماں باپ سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہماری ہر چیز کے اندر ان کے پاس نہ ہے. گھومنے جاؤ نہیں، دوستوں میں جاؤ نہیں، موبائل دے دو نہیں، ہر چیز میں ماں باپ نہیں کرتے ہیں. ہماری زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. وہی چاہتے ہیں کہ راستے سے ہٹے تو ہمیں ہر چیز کا موقع ملے. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ کتنی محنت سے آپ ایک آدمی کے پاس سرمایہ ہوتا ہے نا، مال، سونا، وہ اس کو سنبھال کر کے چھپا کر کے رکھتا ہے. بعض لوگ لاک اپ میں رکھواتے ہیں کیونکہ اس چیز کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. تو وہ سرمایہ اگر ضائع ہو گیا تو دنیا میں زندگی میں رہتے ہوئے دوبارہ کما سکتا ہے، مگر اگر اولاد ضائع ہو گئی، ایسا سرمایہ ہے، اس کا خمیازہ انسان کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے. تو جو والدین اپنی اولاد کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کے اوپر روک ٹوک رکھتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اور ان کی پرورش میں اپنا آپ کھپاتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ. نہیں، یہ آپ کے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں. دنیا کے اندر ان سے بڑا آپ کا کوئی خیرخواہ نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑے خیرخواہ ہیں. یہ آپ کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں. انہی کی تو خدمت کر کے آپ اگر جنت کمانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑھاپے میں آئے تو آپ کی عزت ہو، آپ کو مقام ملے، آپ کی خدمت کی جائے، تو آج اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی جنت بھی بنائیں اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو بھی راضی کریں. ہاں، پھر آپ علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پر آمین کہا تو فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ مل گیا، اس نے عبادت کر کے توبہ طائب ہو کر کے اللہ کو راضی نہ کیا اور اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کیا، ایسا آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے. فرمایا ایسا آدمی تباہ و برباد ہونے کے لائق ہے. اس کو کون سا موقع ملے گا کہ اتنا مبارک مہینہ ملا، اللہ نے ہر رات آوازیں لگائی، یہ خواب غفلت میں رہا. تو ایسا آدمی تو پھر ہلاک اور تباہ ہونے کے مستحق ہے. اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. پھر تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے تو ایسا آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے. ایسا آدمی بھی تباہ و برباد. تو میرے عزیز دوستو، بڑے خسارے کی بات. ہم بہت ساری چیزوں میں، ایک ہمارے ہاں آزان ہو رہی ہو، نہ ہم آزان کا جواب دیتے ہیں، نہ آزان سنتے ہیں، نہ آزان کے وقت خاموش رہتے ہیں. ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی اور جب آپ علیہ السلام کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا ہم نے اپنے بڑوں کا وتیرہ سمجھ لیا، اپنے دل و دماغ سے نکال لی. ہم اپنی زبان کو آپ علیہ السلام کے درود شریف سے تر نہیں رکھ سکتے جن کا پوری امت پر احسان ہی احسان ہے، اور اس کا آپ علیہ السلام کا ہم پر حق ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس پر درود شریف نہیں پڑھ رہے. میرے دوستو عزیزو، جمعے کا دن تو خاص ہے. عام دنوں میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فضائل 10 ہیں. 10 رحمتیں ملیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے. اور فرمایا جو آدمی جمعے کے دن پڑھتا ہے تو فرمایا اس کو 10 رحمتیں ملتی ہیں، 70 رحمتیں ملتی ہیں، 70 درجات بلند ہوتے ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 70 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. اس مبارک دن کی مبارک خاصیت ہے. تو ہمیں اپنے اوقات میں سے روزانہ کی بنیاد پر وقت فارغ کر کے، تھوڑا وقت نکال کر کے ایک درود شریف پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. آپ علیہ السلام کا ہم پر حق ہے اور اس کے مطابق ہمیں روزانہ کی بنیاد کوشش کریں کہ آپ علیہ السلام کے اس حق کو بھی ادا کرنے کا اہتمام ہو. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب